دنیا میں ہر حکمران کے مشیر ہوتے ہیں۔ یہ مشیر مختلف مسائل کے حل کے لیے حکمران کو مشورے دیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اچھے مشیر مغل بادشاہ اکبر کے پاس تھے اور ان کی تعداد 9 تھی، اور یہ لوگ اس وجہ سے نور تن کہلاتے تھے۔ یہ اپنے اپنے شعبے کے انتہائی ذہین اور ماہر لوگ تھے، اور ان لوگوں کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے 49 سال اور 8 ماہ حکومت کی اور اکبر اعظم کہلایا۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک مشیر تھا جس کا نام بیربل تھا۔ یہ انتہائی ذہین اور حاضر جواب شخص تھا۔ ایک دن کھانے کی میز پر بادشاہ چاقو سے سیب کاٹ رہا تھا۔ چاقو پھسلا اور بادشاہ کی کلائی پر لگا اور وہاں زخم ہو گیا۔ بیربل کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ شکر الحمدللہ۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں اور تم شکر ادا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بیربل نے عرض کیا، حضور، انسان کو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچاتی ہے۔ آپ کی کلائی زخمی ہوئی ہے، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کو یہ جواز پسند نہ آیا۔ اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی نے بیربل کو جیل میں بند کر دیا۔ بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ بیربل کو 7 دن تک بھوکا پیاسا رکھو، اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار پر چلا گیا۔ وہ 5 ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں بچھڑ گیا۔ وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ اسی دوران ایک جنگلی وحشی قبیلے نے بادشاہ کو ساتھیوں سمیت پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ وہ اس قبیلے کی دیوی کو نظر چڑھانے کا دن تھا۔ اس دن جو بھی ان کے ہاتھ لگتا وہ اسے پکڑ کر دیوی کے سامنے ذبح کر دیتے اور اس کے خون سے دیوی کے بت کو نہلاتے۔ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سیدھے قربان گاہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم کسی زندگی کی جان نہیں بخش سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے تمام ساتھیوں کے سر اتار دیے اور ان کے خون سے دیوی کے بت کو نہلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی باری آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے بادشاہ کا سر اتارنے کے لیے اس کا شاہی لباس اتارا تو انہوں نے بادشاہ کی کلائی پر ایک پٹی بندھی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، کچھ دن پہلے میں سیب کاٹ رہا تھا تو چاقو پھسلا اور میری کلائی زخمی ہو گئی اور کافی خون نکلا۔ یہ سن کر وحشیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، ہم اپنی دیوی کو ایسی قربانی نہیں دیتے جس پر کوئی داغ لگا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ بادشاہ کو فوراً بیربل کی بات یاد آ گئی۔ وہ واپس آیا۔ اس نے بیربل کو جیل سے نکالا اور ٹیبل پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ پہلے اپنی غلطی پر معذرت کی اور پھر کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن جب میں نے تمہیں جیل بھجوایا
उस वक़्त भी तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज निकले, बेशक इसमें कोई भलाई है। तुम इतने दिन जेल में भूखे प्यासे रहे, इसमें तुमको क्या भलाई नज़र आती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर आप मुझे जेल ना भेजते तो मैं भी शिकार पर आपके साथ और मैं भी वहशियों के हाथ लग गया होता और वो आपके साथियों की तरह मुझे भी ज़िबा कर देते। उस अल्लाह ने आपको एक छोटे से ज़ख्म के ज़रिए बचा लिया और मेरी जान जेल के ज़रिए बचा ली। आप ख़ुद भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और मुझे भी शुक्र अदा करने दीजिए। मेरे मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बेशक छोटी मुसीबतें इंसान को बड़ी मुसीबतों से बचा लेती हैं।